بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج 10th کلاس پارٹ اسٹڈی کا ہمارا چوتھا لیکچر ہے۔ اس میں ہم ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی بے نظیر بھٹو کے جو ادوار حکومت ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد بہت سے لوگوں کی ہمدردیاں، خاص طور پہ غریب طبقے کی ہمدردیاں بے نظیر بھٹو کے ساتھ ہو گئیں۔ جب وہ وطن واپس آئیں تو شاندار استقبال کیا گیا۔ ملک میں عام انتخابات 1988 میں ہوئے، جس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی برسر اقتدار آئی اور بے نظیر بھٹو اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب ہوئیں۔ ان کا پہلا دور حکومت جو ہے وہ دسمبر 1988 سے لے کر اگست 1990 تک تھا، جبکہ دوسرا دور حکومت اکتوبر 1993 1993 ٹو نومبر 1996 تک تھا۔ بریفلی ہم دیکھیں گے کہ ان کے دونوں ادوار حکومت جو ہیں ان کے اہم واقعات۔ پہلے دور حکومت میں مختلف اہم واقعات ہوئے۔ ان کے آتے ہی بلوچستان اسمبلی جو ہے اس کی برخاستگی ہوئی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر ظفر اللہ جمالی نے اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ نہ حاصل کیا، تو اس سے پہلے ہی بے نظیر بھٹو نے اس اسمبلی کو برخاست کر دیا۔ صدارتی انتخابات ہوئے۔ غلام اسحاق خان نے نوابزادہ نصر اللہ خان کے مقابلے میں انتخاب جیتا اور صدر پاکستان منتخب ہوئے۔ ایک اور بڑا اہم واقعہ جو پہلے دور حکومت کے بے نظیر بھٹو کے دور میں ہوا وہ تھا دولت مشترکہ میں کامن ویلتھ آرگنائزیشن جو تھی اس سے 72 میں پاکستان الگ ہو چکا تھا، تو 1989 میں دوبارہ اس میں شمولیت۔ فورن پالیسی جو تھی اس پہ بے نظیر بھٹو نے خاص طور پہ توجہ کی۔ بھارت کے ساتھ کوشش کی گئی کہ جو ہمارے مسائل ہیں ان کو بات چیت سے حل کیا جائے۔ سارک کی چوتھی کانفرنس کے موقع پر راجیو گاندھی سے ملاقات ہوئی، تو اچھے تعلقات بنانے کی پالیسی پر جو ہے وہ عمل درآمد کیا گیا۔ سماجی بہبود کے بہت سے پروگرام شروع کیے گئے، عوام کو کچھ ملازمتیں دی گئیں۔ پلیسمنٹ بیورو کے نام سے اس کے لیے ادارہ قائم کیا۔ سماجی بہبود کے کچھ پروگرام شروع کیے۔ تھوڑا عرصہ ہی گزرا تھا کہ بے نظیر بھٹو کی حکومت جو ہے صدر پاکستان غلام اسحاق خان سے ان کے معاملات بگڑ گئے اور کرپشن کے الزامات لگاتے ہوئے بے نظیر بھٹو کو جو ہے حکومت کو برطرف کر دیا گیا۔ یہ عزیز طلبہ یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ کا یہ ایکسرسائز کا شارٹ کویسچن بھی ہے کہ کن الزامات کے تحت بے نظیر بھٹو کی حکومت کو برطرف کیا گیا، تو اس کا جواب یہ آپ کی اسکرین پہ آپ کے سامنے ہے کہ کرپشن کے الزامات لگا کر غلام اسحاق خان نے حکومت کو برطرف کر دیا۔ دوسرا حکومت کا جو دور تھا بے نظیر بھٹو کا وہ 93 میں دوبارہ یہ وزیر اعظم بنی۔ کچھ ترقیاتی منصوبے شروع کیے گئے، اس میں کراچی میں فلائی اوور اور برج تعمیر کیا گیا۔ لاہور بائی پاس بڑا اہم منصوبہ شروع کیا گیا۔ کسانوں اور خواتین کے لیے کچھ منصوبے شروع کیے گئے۔ عوامی ٹریکٹر اسکیم تھی کسانوں کے لیے، خواتین کے لیے
پولیس اسٹیشن اور کورٹس یعنی عدالتیں قائم کی گئیں اسپیشل. 8واں 5 سالہ منصوبہ جو ہے وہ اس دور حکومت میں پیش کیا گیا. اس کے علاوہ بینظیر بھٹو نے اپنے دوسرے دور حکومت میں بیرونی دورے ایران اور ترکی کے کیے جہاں پہ ان کو بڑی پذیرائی حاصل ہوئی اور ان سے کچھ معاہدے بھی ہوئے. اور اس کے علاوہ مسئلہ کشمیر جو ہے اس کو انٹرنیشنل لیول پہ ہائی لائٹ کیا اور ان ممالک کی ہمدردیاں حاصل کی. 1994 میں خیبر پختونخوا جس کا پرانا نام بلوچستان تھا میں مسلم لیگ کے وزیر اعلیٰ پیر صابر شاہ کی حکومت کو گرا کر پیپلز پارٹی نے آفتاب احمد شیرپاؤ کو وزیر اعلیٰ بنایا. بینظیر بھٹو کا جو دوسرا حکومت ہے دور حکومت جو ہے وہ بھی کچھ زیادہ عرصہ نہ چل سکا. اس وقت ملک کے صدر فاروق احمد زغاری تھے. انہوں نے 58(2)B کا استعمال کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر اس حکومت پر بدعنوانی کرپشن کے الزامات لگائے اور حکومت کو برخاست کر دی. اب عزیز طلبہ آئیے گا آگے بینظیر بھٹو صاحب کے بعد جو دور حکومت آتا ہے وہ آتا ہے میاں محمد نواز شریف. ان کو 3 دفعہ وزیر اعظم بننے کا موقع ملا. آپ کے سلیبس میں 2 دفعہ کا ابھی تک بہرحال ذکر ہے. پہلا دور حکومت ان کا آپ کی سکرین پہ آپ کے سامنے ہے. 1990 سے لے کر 1993 تک ہے. اور دوسرا دور حکومت فروری 1997 سے لے کر 1999 یعنی 1999 تک ہے. نومبر 1990 میں پاکستان مسلم لیگ کے میاں محمد نواز شریف نے انتخابات میں کامیابی حاصل کی اور وزیر اعظم کا حلف اٹھایا. ان کے پہلے دور حکومت کے اہم واقعات ہیں. ان میں سب سے پہلے زرعی پالیسی کا اعلان کیا اور کسانوں کی حالت بہتر بنانے کے لیے تقریباً 10 کروڑ روپے مختص کیے. نجکاری کمیشن پرائیویٹائزیشن کمیشن قائم کیا. اس سے سرکاری بینکوں اور مالیاتی اداروں میں بہت سی اصلاحات کی گئیں. پرائیویٹ شعبے میں بینک قائم کرنے کی حوصلہ افزائی کی گئی اور کچھ اور ادارے جو ہیں وہ ان کو پرائیویٹائز کیا گیا جس سے قومی خزانے پر مثبت اثرات جو ہے وہ سامنے آئے. ایک اور بڑا مسئلہ جو اس وقت تھا وہ حل کیا اس گورنمنٹ نے وہ تھا صوبوں کے درمیان پانی کی تقسیم کا مسئلہ جس پہ مسلسل تنازعات چل رہے تھے. اس حکومت نے وہ مسئلہ حل کیا. بیت المال نواز شریف صاحب نے قائم کیا تاکہ جو غریب لوگ ہیں ان کی مالی مدد کی جا سکے. خارجہ پالیسی یعنی جو فارن پالیسی تھی اس میں کچھ تبدیلیاں لائیں گی. افغانستان میں امن کے حوالے سے کچھ بات چیت ہوئی. بابری مسجد کو جب 1992 میں کچھ انتہا پسندوں نے گرا دیا اس کے خلاف قرارداد مذمت پاس کی گئی. حکومت نے امریکہ وغیرہ کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کی پالیسی اپنائی. کچھ عوامی منصوبے بھی اس حکومت نے بنائے. تعمیر وطن پروگرام تھا. خود روزگار سکیم تھی جس میں یلو کیب ٹیکسیاں گورنمنٹ نے لوگوں کو دیں نو پروفٹ نو لاس پہ. موٹر وے پروجیکٹ جو ملک میں پہلی دفعہ شروع کیا گیا M2 لاہور سے اسلام آباد تک جو ہے وہ شروع کیا. یہاں پر بھی
نواز شریف کا جو پہلے دور حکومت تھا اس میں صدر غلام اسحاق خان سے تعلقات ان کے اچھے نہ رہے، اور تقریباً 2.5 سال کے بعد ان کی حکومت کو گرا دیا گیا اور مسٹر بلخ شیر مزاری کو نگران وزیر اعظم جو ہے بنایا۔ نواز شریف صاحب نے اپنی برطرفی کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی، فیصلہ ان کے حق میں ہوا، لیکن صدر اور وزیر اعظم کے درمیان تعلقات اتنے شدید خراب ہو چکے تھے کہ میاں صاحب نے وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیا، اور اس کے ساتھ ہی غلام اسحاق خان نے بھی استعفیٰ دے دیا، اور پھر معین قریشی جو ہے وہ وزیر اعظم بنے۔ دوسرے دور حکومت میں بڑے بڑے اہم واقعات ہوئے جو فروری 97 میں ہوا۔ یہاں پہ جسٹس سجاد علی شاہ اور فاروق احمد لغاری جو کہ صدر اور چیف آف آرمی سٹاف تھے، ان کے درمیان اختلافات ہوئے اور ان دونوں نے استعفے دے دیے۔ رفیق تارڑ صدر بنے۔ ایک اور جو سکیم شروع کی نواز شریف صاحب نے وہ تھی قرض اتارو ملک سنوارو۔ ملک پر قرضوں کا بہت بڑا بوجھ تھا، تو اس کے لیے بیرون ملک پاکستانیوں اور ملک میں صاحب حیثیت لوگوں سے آن لائن لائیو جو ہے وہ درخواست کی گئی کہ وہ قرض دیں ملک کو یا قرض حسنہ دیں تاکہ ہم ان مشکل حالات سے نکلیں۔ کھلاڑیوں کو بھی دعوت دی گئی، کھلاڑیوں نے اپنی شرٹیں وغیرہ جو ہے وہ نیلام کی، لوگوں نے لائیو وہ خریدی۔ جاوید میاں داد نے اپنا بیٹ جو ہے جس سے انہوں نے شارجہ میں آخری گیند پہ چھکا لگا کے بھارت کو شکست دی تھی، اس کو جو ہے وہ باقاعدہ رکھا گیا یہاں پہ، اور وہ اس وقت 1 لاکھ میں جو ہے وہ فروخت ہوا۔ دوسرے ملکوں میں جو رہنے والے لوگ تھے ان کو ووٹ کاٹ دیا گیا۔ ایک بڑا اہم کام جو ہوا وہ تھا فلور کراسنگ پہ پابندی، کہ کوئی نمائندہ اپنی پارٹی تبدیل نہیں کر سکے گا۔ اس سے یہ ہوا کہ کوئی بھی رکن اسمبلی جو ہے اگر وہ ایک پارٹی سے منتخب ہو رہا ہے تو وہ اپنی پارٹی تبدیل نہیں کر سکے گا۔ اگر پارٹی تبدیل کرے گا تو اس کی ممبرشپ ختم ہو جائے گی۔ 1998 میں ملک میں مردم شماری کروائی گئی، جس سے پتہ چلا کہ ملک میں 13 کروڑ افراد رہ رہے ہیں۔ نئی تعلیمی پالیسی جو ہے وہ متعارف کروائی گئی، نئے اسکول کھولے گئے۔ لاہور اسلام آباد موٹر وے بہت بڑا پروجیکٹ، جنوبی ایشیا کی یہ طویل ترین سڑک تھی، یہ بڑا شاندار منصوبہ تھا جس کا 1998 میں میاں نواز شریف نے افتتاح کیا۔ 1973 کا جو آئین ہے اس میں ایک امینڈمنٹ کی گئی، 58(2) بھی ایک شک تھی جس کے ذریعے صدر جو ہے وہ اسمبلیاں برخاست کر سکتا تھا۔ حزب مخالف سے مل کر اس شک کو ختم کر دیا گیا، صدر کی حیثیت بہت عام ہو گئی۔ ایک اور بڑا اہم کام جو اس دور حکومت میں ہوا وہ تھا ایٹمی دھماکے۔ بھارت نے جب ایٹمی دھماکے کیے تو اس کے جواب میں ضروری تھا کہ اس خطہ میں طاقت کا توازن برابر کیا جائے، تو 28 مئی 1998 کو نواز شریف نے چاگی کی پہاڑیوں میں دھماکہ کیا اور بھارت کا جو غرور تھا وہ خاک میں ملا دیا، اور پاکستان دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بن گیا۔ 1999 میں اٹل بہاری واجپئی وزیر اعظم ہندوستان واگا بارڈر کے ذریعے لاہور آئے۔ دونوں لیڈروں نے ایک اعلامیے پہ دستخط کیے جس کے ذریعے یہ کہا گیا کہ دونوں ممالک آپس میں تعلقات کو بہتر بنائیں گے۔
اور اس کو اعلان لاہور کا نام دیا گیا۔ وابڈا میں فوج کو لایا گیا تاکہ کرپشن کو ختم کیا جائے اور لوڈ شیڈنگ اس طرح کم ہو، بجلی چوری کم کی جائے۔ کارگل پر لشکر کشی کی گئی اور پھر امریکہ کے صدر بل کلنٹن کی مداخلت سے جنگ بندی کرا دی گئی۔ پھر نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ، جو دوسرا دور حکومت تھا، وہ 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے ان کا تختہ الٹ کر خود جو ہے وہ حکومت سنبھال لی۔ جی عزیز طلبہ، آج کا لیکچر جو پڑھا ہم نے، اس میں نے بتایا تھا آپ کو، پیچھے آپ کا ایک شارٹ کویسچن ہے، یہ آپ کی اسکرین پہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، وہ والا شارٹ کویسچن نمبر 3، یہ کہ صدر غلام اسحاق خان نے کن الزامات کے تحت بینظیر بھٹو کی حکومت برطرف کی، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اگلا شارٹ کویسچن جو بھی ہم نے پڑھا وہ ہے اعلان لاہور، جب بھارت کے وزیر اعظم پاکستان آئے تو جو بات چیت ہوئی اور پھر جو اعلامیہ جاری کیا گیا اس کو اعلان لاہور کہتے ہیں۔ اب آ جائیں لانگ کویسچن کی طرف۔ اس لیکچر میں 2 آپ کے لانگ کویسچن آج ڈسکس ہوئے، 5واں اور 6واں، میاں نواز شریف کے دور حکومت کے اہم واقعات اور وزیر اعظم بینظیر بھٹو کے ادوار حکومت کے اہم واقعات، یہ آپ تیار کریں۔